کر کے جب دیکھا گیا کہ نتیجے یہ نکلے، تحقیق یہ سامنے آئی کہ ہماری ملک کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ بیکار ہے، کام نہیں کرتا، صرف خوراک کے اوپر بوجھ ہے، تو انہیں جو ہے نا کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ تو بادشاہ تو ہوتے ہی ایسے تھے کہ حکم دیا اور ادھر سے فوراً ہی جو ہے نا اس پر اوپر عمل درآمد، گردن اڑا دو تو یہ کر دو تو وہ کر دو۔ تو اسی طرح کر کے جو ہے وہ طے یہ ہوا کہ 60 سال سے اوپر کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے سارے مار دیے گئے۔ اب بیٹا ایک وزیر تھا، وہ وہاں گھر پہنچا، باپ نے اس کو دیکھا وہ بڑا پریشان ہے، تو کیا صورتحال، اس سے پوچھا بتایا۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ کو بھی پتہ کیا سین ہے، بادشاہ کا یہ حکم ہے اور یہ میں بڑا پریشان ہوں۔ تو باپ جو تھا بیٹے کی پریشانی کو دیکھ کر کہنے لگا پریشان کیوں ہوتا ہے، مار دے مجھے بھی، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا جہاں تو ظاہر ہے میری زندگی اب گزر گئی ہوئی ہے، اب میری ضرورت بھی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں اپنے مستقبل کو یا اپنے بچوں کے مستقبل کو۔ یہ باتیں دیکھ کر بیٹا جو ہے مزید پریشان ہو گیا اور رونے تک پہنچ گیا، کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، آپ نے بڑی مشکل دنوں میں مجھے پالا ہے، میں کیسے آپ کو مطلب کر سکتا ہوں۔ تو وہ جذباتی ہوتا دیکھ بچے کو کہنے لگا کوئی بات نہیں بیٹا، چلو جیسے بھی ہے تو کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب تہہ خانے میں مجھے ڈال دو، صبح شام جو ہے کھانا پینا جو کرتے ہیں نا، نہا کے دیکھتے پوچھتے رہنا، ہم ملتے بھی رہیں گے اور میں زندہ بھی رہوں گا تمہارے ہاتھ میں۔ کیونکہ وہ شروع سے لے کے آخر تک جو تھا اس کی تربیت سے ہی اس قابل بنا تھا کہ وہ بادشاہ کے ہاں بیٹھا تھا، وہاں وزیر بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح کر کے وہ کچھ دن گزرتے گئے۔ ایک دن بادشاہ جو تھا اپنے وہ حوض کے پاس، یا جیسے آج کل میں جس میں سوئمنگ پول ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھا تھا، اس نے پانی میں نظر پڑی تو وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسے جیسے نا ہیرا پڑا ہے۔ اس نے ملازم کو بلایا تو ملازم نے دیکھا، غلام کو نے دیکھا کہ ہاں نظر تو آ رہا ہے۔ اس نے کہا اٹھاؤ، پھر اس نے فوراً چھلانگ لگائی، تو اندر گئے تو اسے ہیرا تو کوئی نہ ملا، غلام جو تھا اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ تو جب وہ واپس آتا ہے تو بادشاہ نے بھی دیکھا کہ وہاں ہیرا تو ہے نہیں۔ اسی طرح کرتے پھر جیسے بھی ہو روز وہ دیکھتا ہے وہاں بیٹھتا ہے، جیسے مخصوص وقت کے پاس مخصوص وقت پر وہ وہاں بیٹھتا اور اسے ہیرا نظر آتا، غلام کو بلاتا، غلام جاتا، وہ خالی واپس آتا۔ تو اس سے بڑا پریشان ہوا اور یہ ایک الگ سے جو ہے ادم مچ گیا کہ یہ کیا سین ہے، بادشاہ کو پانی میں ہیرا نظر آتا ہے، کو اٹھانے جاتا ہے تو اسے نظر نہیں آتا، وہ واپس خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے وزیر کے ذمہ لگ گیا بھی اس کا پتہ کرو، کام خراب ہے۔ وزیر کے ذمہ لگ گیا کہ اس کا پتہ کرو، تو وزیر بڑا پریشان۔ باپ نے بیٹے کو پریشان دیکھا، کیونکہ والدین سے آپ کی پریشانی چھپ نہیں سکتی۔ انہوں نے پوچھا، بتایا بیٹا ہوا کہ آپ بتاؤ تو صحیح۔ بادشاہ بیٹا کہنے لگا کوئی بابا جی ایسی کوئی نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ رہنے دیں، تو میرے اوپر مصیبت ہے، پریشانی ہے، بادشاہ نے حکم دے دیا ہوا ہے اور میں پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے یار مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا بادشاہ حوض کے پاس بیٹھتا ہے، سوئمنگ پول کے پاس بیٹھتا ہے، اسے ہیرا نظر آتا ہے، ملازم اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں اسے ملتا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ نے باپ نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ وہاں کوئی درخت تو نہیں ہے۔ بیٹے نے غور کیا، سوچا، کہتا ہاں ادھر ایک درخت ہے تو صحیح، کہتا اس کے اوپر کوئی گھونسلہ تو نہیں ہے، کہتا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کہتا دیکھو اگر وہاں گھونسلہ ہے تو ہیرا اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مخصوص وقت پر سورج کی شعاعیں یا کرنیں اس میں سے جب فوکس ہو کے پانی میں آتی ہیں تو وہاں اس کا عکس بنتا ہے۔ جب بندہ اس میں جاتا ہے تو وہ پانی ہلنے کی وجہ سے عکس ختم ہو جاتا ہے، اور اتنی دیر میں جو ہے وہ سورج کی شعاعیں یا کرنیں جو ہیں وہ ان کا بھی اینگل چینج ہو جاتا ہے، ان کی بھی وہ لائن تبدیل ہو جاتی ہے، اور ٹھہرنے پر وہ ہیرا دوبارہ نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کر کے وہ سین ہے۔ تو دوسرے دن جو ہے وزیر جو ہے بیٹا وزیر وہاں پہنچا، دیکھا تو وہاں وہ اسے درخت نظر آیا اور اس کے اوپر گھونسلہ بھی تھا۔ اس نے غلام کو آواز دی اور اسے کہا بھی درخت کے اوپر چڑھا اور وہ گھونسلے میں سے دیکھ کے آؤ کیا ہے۔ تو غلام جب اوپر درخت پہ چڑھا اور گھونسلے میں دیکھا تو وہاں واقعی ہیرا تھا اور وہ اٹھا لیا گیا۔ اس طرح کر کے جب بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہاں جو ہے ہیرا ہوگا؟
تو وہ کہنے لگا، کہتا اتنے دنوں سے یہاں ادھم مچا ہوا ہے اور اتنا ہوئی ہے باتیں، اور اتنے دنوں سے تو چپ تھا، خاموش کیوں تھا؟ بتا مجھے، نہیں تو میں تمہیں مارتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلام جان کی امان پاؤں، تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے سب بوڑھوں کو مارنے کا کہہ دیا تھا، میں اپنے باپ کو نہیں مار سکا، میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ آج اس نے میری پریشانی دیکھی ہے تو میں جو ہے نا اس کو پریشانی بتائی، تو انہوں نے مجھے یہ حل بتایا۔ تو انہوں نے جو ہے نا اسی وقت بادشاہ نے اس کو تعریف بھی کی، اچھا ہوا یار، مجھے بھی لگا کہ میں نے جو ہے نا بڑے بوڑھوں کو مار کے غلطی کی ہے، تو یہ اب ہو گیا تو تم نے رکھا تو اسے لے گیا۔ انہوں نے پھر جو انہیں دربار میں اعلیٰ مشیر کے عہدے پہ رکھا کہ بڑے بوڑھے ہمارے جو ہوتے ہیں یہ کڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب پیسہ بہت ہے لیکن بے برکتہ سا ہے، نظر بہت آتا ہے، کام کہیں نہیں آتا، پھر بھی ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ وقت ہوتا تھا، پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دوسرے میں خلوص ہوتا تھا، پیار ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو پریشانی اور دکھ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ اس وقت خلوص، احساس اور پیار کی وجہ ہی تھی کہ آپس میں جو تھا وہاں اس وقت تنگی نہیں تھی۔ رزق اور وسائل کم ہونے کے باوجود جو تھے ہم بڑے جو ہے نا آسودہ حال تھے، خوشی میں رہتے تھے۔ شادی تھی تو سارے گاؤں کی شادی رہتی تھی، اگر فوتگی ہو جاتی تھی، کوئی غمی تھی، تو پورا گاؤں یا پورا شہر یا پورا علاقہ جو تھا اس سوگ میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے، گاؤں کے دوسرے کونے پر کوئی موت ہوتی تھی تو ہمارے گھروں میں ریڈیو، ٹی وی، یہ وہ اس طرح کی چیزیں بند ہو جاتی تھیں۔ اس وقت جو تھا سارے محسوس کرتے تھے، کوئی ایک بندہ کسی کو نہ، مطلب اتنے ہم جڑے ہوئے ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک بندہ اگر ہاسپٹل کو جاتا تھا تو سارے کہتے پھر رہے ہوتے تھے بھی فلاں جو ہے نا اس کو ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ ہاسپٹل جانا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا تھا کہ یہ ہاسپٹل گئے ہیں، خدا خیر کرے، یعنی نارملی جو ہے چھوٹی موٹی بیماری کے ساتھ تو ہاسپٹل جائے ہی نہیں جاتا تھا، تو اگر کوئی جاتا تھا تو سب کے لیے تشویش ہوتی تھی کہ وہ اتنا بیمار تو ہو گیا ہے، کسی ہاسپٹل لے گئے ہیں، تو سارے جو ہے نا گھروں میں، سارے جو ہے نا ارد گرد ماحول میں ایک جو ہے نا افسردگی سی چھا جاتی تھی کہ خدا خیر کرے، اچھا رہے۔ بڑے بوڑھوں کی جو ہے نا ضرورت رہتی کہ بڑوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، مگر بڑوں کے پاس طاقت نہیں ہوتی، علم اور ذہن اور فہم، معاملہ فہمی ہوتی ہے، اس لیے انہیں جو ہے ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ آپ جو ہے نا دیکھیں نا، ہم والدین میں سے ہم ہوتے ہیں، والدین ہم میں سے نہیں ہیں، بہرحال وہ ہم سے جو ہیں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ وہ دوسری بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کو لے کے جا رہا تھا دریا میں پھینکنے کے لیے، تو جب وہاں پہنچا تو باپ کہنے لگا یار یہاں نہیں، تھوڑا آگے کر کے سٹ، تو کہنے لگا کیوں ابا؟ ایک ہی گل، کہتے اتنے میں اپنا پیو سٹیا سی۔ تو جب یہ بات سنی تو بیٹا اس کو جو ہے نا واپس لے آیا، کہتا میں سے اس کو بند کروں نا، یہ تو اس کا مطلب یہ پیچھے سے رسم چلی آ رہی ہے، یہ تو وارث خوں نے، جڑا بندہ جداں پٹے گا، جداں تو بنائے گا اداں تو سامنے آئے گا۔ اس واسطے ان چیزوں تو بچ جاؤ جتنے بچے جا سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے والدین، بڑے بوڑھے، اور آج کل جیسے چونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں ان کا خیال رکھنا، ان کی خوراک کا نرم غذا دینی، دودھ وودھ ہے، یہ جو بھی ہے جس طرح کا انہوں نے کتنا کھا لینا ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ، پھر لباس جو ہے سردی کے مطابق، موسم کے مطابق دی جائے۔ اکثر بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ واک شاک کے لیے بھی نکلتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پراپر ڈھانپ کے کپڑے لباس وغیرہ پہن کے اس طرح کر کے پوری طرح ہو کر نکلیں تاکہ اولاد کے لیے پریشانی نہ ہو، کیونکہ پہلے بھی آپ اولاد کے لیے پریشان ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو یقیناً آپ اس اولاد کو جو ہے پریشان نہیں کرنا چاہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، بڑے بوڑھوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔